پارٹی اور مسلم لیگ نون کے لیے بھی اسکروٹنی کمیٹیز بن چکی ہیں. ان اسکروٹنی کمیٹیز سے بھی جو رپورٹ ہے وہ بھی طلب کی جانی چاہیے. ہم نے پٹیشن بھی فائل کی ہے اور تینوں جو ہے رپورٹس وہ سامنے رکھی جائیں. مجھے اس بات میں کوئی شک نہیں کہ جب وہ فنڈنگ کی رپورٹس جو ہیں وہ ساری قوم کے سامنے رکھی جائیں گی اور الیکشن کمیشن کے سامنے رکھی جائیں گی تو ساری قوم دیکھے گی کہ سب سے زیادہ شفاف طریقے سے پیسہ اکٹھا کیا تحریک انصاف نے. اسکروٹنی کمیٹی کو یہ ہدایت جاری کی جائے کہ فوری طور کے اوپر ان کی رپورٹ بھی مکمل ہے اس کو تیار کر کے الیکشن کمیشن کے سامنے پیش کیا جائے کہ یہ اس آرڈر کے اوپر عمل درآمد کروانے کے حوالے سے بڑا ضروری ہے کہ تینوں جماعتوں کے جو کیسز ہیں پارٹی اکاؤنٹس کے یہ الیکشن کمیشن بے شک کھلی عدالت میں سنے. ہمیں کوئی اعتراض نہیں. ہم شفافیت پہ ٹرانسپیرنسی کے اوپر یقین رکھنے والے لوگ ہیں. اس کے اوپر چلیں تاکہ پتہ چلے کہ پی ایم ایل این کے جو 9 خفیہ اکاؤنٹ تھے وہ کیوں خفیہ رکھے ہوئے تھے. انہوں نے پیپلز پارٹی نے اپنے 11 اکاؤنٹس جو ہیں وہ کیوں خفیہ رکھے ہوئے تھے. یہ وہ حقائق ہیں جو سب کے سامنے آنے چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایکسپرٹس. میں ہوں دعا جمیل. آج کے پینل کا حصہ ہوں گے ایاز خان صاحب، عامر الیاس رانا صاحب، فیصل حسین صاحب، بریگیڈیئر ریٹائر حارث نواز صاحب اور محمد الیاس صاحب. ناظرین، ممنوعہ فارن فنڈنگ کیس میں تحریک انصاف کی مشکلات بڑھنے لگی. فارن فنڈنگ کیس پچھلے 7 سال سے الیکشن کمیشن میں جاری اور آج سکروٹنی کمیٹی نے پی ٹی آئی کے بینک اکاؤنٹ سے متعلق رپورٹ پیش کر دی ہے. رپورٹ کے مطابق اسٹیٹ بینک کے ریکارڈ میں یہ انکشاف ہوا ہے کہ 2008 سے 2013 تک پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن کے سامنے 1 ارب 33 کروڑ روپے ظاہر کیے، جبکہ اسٹیٹ بینک کی تفصیلات کے مطابق اس دوران پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس میں 1 ارب 64 کروڑ سے زائد رقم آئی ہے. پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن کو غلط معلومات فراہم کی اور 31 کروڑ روپے چھپائے ہیں. الیکشن کمیشن نے سکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ پر فریقین سے جواب طلب کیا ہے، جبکہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کی فارن فنڈنگ سے متعلق پیش رفت رپورٹ بھی 10 دن میں طلب کر لی گئی ہے. وفاقی وزراء نے اکاؤنٹس چھپانے کی خبروں کو مسترد کرتے ہوئے یہ بتایا ہے کہ پی ٹی آئی کے 26 اکاؤنٹس ہیں جن میں 8 فعال ہیں. رپورٹ میں ایک اکاؤنٹ کی ٹرانزیکشن کو ڈبل دکھایا گیا ہے جس پر جواب جمع کرائیں گے. فواد چودھری صاحب نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ پہلے عمران خان پرائم منسٹر آف پاکستان کی انہوں نے بات کی کہ سپریم کورٹ کو 1-1 روپے کا حساب دیا. اب پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن کو 1-1 روپے کا حساب دے دیا ہے. اسی مناسبت سے ایکسپرٹس کے لیے آج پہلا اور بڑا سوال بریگیڈیئر صاحب میں آپ سے آغاز کر رہی ہوں. اب یہ فارن فنڈنگ کیس کے معاملے کو دیکھتے ہوئے جو سکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ اس وقت آئی ہے، وزراء کی پریس بریفنگ کو اگر سائڈ پہ رکھیں، آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کی ساکھ متاثر ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، ڈیپینڈس کہ کتنا مؤثر طریقے سے اور اچھی طریقے سے اکاؤنٹنگ کر کے اگر پی ٹی آئی نے اپنے اکاؤنٹس جو ہیں وہ الیکشن کمیشن پاکستان کی سکروٹنی کمیٹی کو دیے ہیں پھر تو میرے خیال میں کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے. لیکن اگر چھپایا ہے، کوئی اس میں غلط کیا ہے، امبیزرمنٹ ہے، تو ڈیفینیٹلی ان کی ساکھ کو بہت نقصان ہوگا، کیونکہ یہ پارٹی اپنے آپ کو بہت صاف اور شفاف طریقے سے اکاؤنٹ کا سسٹم بنانے والی پارٹی کہتی ہے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ایک تو ان کو یہ دیکھیں کہ یہ پیسہ کیوں آیا، کیا فارنرز نے دیا، یہ فورن آرگنائزیشن نے دیا یا اوورسیز پاکستان نے دیا، اور وہ پیسے کا حساب کتنے جو ہے شفاف طریقے سے کیا گیا ہے. سیکنڈ، انہوں نے یہ بات کی 53 اکاؤنٹس کی بات کی گئی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ٹوٹل 26 اکاؤنٹ ہیں، ان میں سے 8 جو ہیں وہ بالکل وہ ان ایکٹیو ہے، ان کو استعمال ہی نہیں کیا گیا. 18 اکاؤنٹ میں سے جو 31 کروڑ روپے کی بات کی جاتی ہے ان کی سٹیٹمنٹ کے مطابق سرٹن کہ یہ پیسہ ایک اکاؤنٹ میں گیا اور وہاں سے دوسرے اکاؤنٹ میں آیا. اسی طرح 15 کروڑ 16 کروڑ روپیہ بھی آیا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں یہ اکاؤنٹڈ ہے. دین دے شوڈ بی ایبل ٹو گو کلیریفائی ٹو دا سکروٹنی کمیٹی. اس میں اگر یہ بہت کلیئر طریقے سے ان کے چیف اکاؤنٹنگ آفیسر کرتے تو ایسی پرابلم نہیں ہونی چاہیے تھی. اسی طریقے سے پھر ساتھ پیپلز پارٹی کا بھی ہے، پی ایم ایل این کے ان کے اپنے اعتراضات ہیں. آئی تھنک سکروٹنی ایک تو 7 سال اس کو لگنے ہی نہیں چاہیے. جب یہ اقتدار میں ہی پارٹی تھی 2018 سے پہلے 2014 سے ہی چل رہا ہے کیس، تو کیوں نہیں ہم نے اس کو کمپلیٹ کیا. یہ لگتا ہے کہ کتنی ہماری کمزوری ہے کہ ہم کتنا ڈیلے کرتے ہیں اننیسیسری ایکشن کو. وہی بات کرتے ہیں کہ جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائیڈ. تو کیوں نہیں ہم 1-2 سال کے اندر اس کو کانسنٹریٹ طریقے سے 3 کمیٹیاں بناتے ہیں، تینوں کے اکاؤنٹ کو اسکروٹنائز کرتے، ڈیٹیل چیک کریں. بالکل چیک کرنا چاہیے.
जिस का भी करते हैं देन द पार्टी शुड उनसे एक्सप्लेनेशन मांगे, और अगर वो जस्टिफाई नहीं करते देन दे शुड टेक द लीगल एक्शन। तो ये आइंदा के लिए इसको ख़त्म करना चाहिए। अभी तक ये चल रहा है, अभी 1 साल और चलेगा, तो ये जो आपने एक ट्रांसपेरेंसी लानी थी वो हम नहीं ला सकते हैं। इसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि अभी भी एक टाइम फ्रेम रखें कि इतने टाइम में तीनों जो स्क्रूटनी कमेटीज हैं तीनों पार्टीज के अकाउंट को क्लियर करें। आई थिंक इमरान खान को जो अपना केस था वो आई थिंक बड़ा क्लियर जब जो हनीफ ने किया था, और उसमें हनीफ अब्बासी ने जिसमें उन्होंने आई थिंक पूरे लिखा के अकाउंट ला दी, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर भी कर दिया था। तो वो तो बात खत्म हो चुकी है, अब बात है पार्टी बनने की। तो जब तक ये नहीं करेंगे, एक दूसरे पे इल्ज़ाम, एलिगेशंस, काउंटर एलिगेशन लगाते रहेंगे, और ये सिलसिला इनको इस साल हर हालत में ख़त्म करना चाहिए इलेक्शन से पहले, ताकि तीनों पार्टी जो हैं वो क्लियर हों, या जिसकी पार्टी का नुक्सा है उसके खिलाफ जो एक्शन लेना वो लिया जाए, ताकि कम से कम आइंदा के लिए एक डिटरेंस हो, और आइंदा कोई भी किसी किस्म के अकाउंट्स के बारे में ना कर सके, और ऐसा शफाफ तरीका बनाए कि कभी भी चेक करना हो, चाहे उनका अपना ऑडिट हो या वो किसी ऑडिट कंपनी से कराएं, स्क्रूटनी कमेटी से कराएं, तो चीज़ें क्लियर होनी जानी चाहिए। सही जी। आमिर साहब, आप इस मामले को किस तरह से देखते हैं? आपको लगता है फॉरेन फंडिंग केस पीटीआई की साख को मुतासिर कर सकता है? क्योंकि वज़रा का तो जैसे उन्होंने क्लियर भी किया, फवाद चौधरी साहब, फारूक हबीब साहब ने, साथ में उन्होंने ये भी कह दिया, इमरान खान साहब पहले भी ज़ाहिर उन्होंने खुद को क्लियर किया, और अब हमने इलेक्शन कमीशन को क्लियर कर दिया है सब कुछ, कि हमारे यहाँ ये मामलात इस तरह के नहीं हैं जो रिपोर्ट पेश की गई है कमेटी के थ्रू। बहुत अच्छी बात है, और इस मुल्क में दूध का दूध और पानी का पानी होने के लिए इस केस को टेस्ट केस बनाने के लिए पीटीआई को वैसे भी 33 बिल एक दिन में कानून बनाने का रिकॉर्ड हासिल है। तो सबसे पहले एक कानून ये बनाना चाहिए कि जो झूठा साबित होगा उनके लिए मिसाली सज़ाएं, अकबर एस बाबर इनकी अपनी पार्टी के अहम रुकन थे, उनके लिए कानून अप्रूव कराएं, और जो पीटीआई ने दरख्वास्त दी है नून और पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ उसको भी इसमें शामिल करें कि जो झूठा साबित होगा इनको एक्स्ट्रा कानून से हट के नया कानून बना के सज़ाएँ दिलाएं। जैसे आज ख्वाजा आसिफ वाले केस में हाई कोर्ट ने रोका, 2012 से केस चल रहा था और 2021 में क्वेश्चन फ्रेम हुए और वो प्राइम मिनिस्टर का ऑनलाइन बयान लेके, तो तभी हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर किया कि नहीं, आपने जब दूसरी तरफ से बात नहीं सुनी तो उस केस पे फर्दर कार्रवाई रोक दी। तो ये 2-3 चीज़ें इकट्ठी हो रही हैं, तो गवर्नमेंट को चाहिए और उसमें हिज़्ब इख्तिलाफ को भी चाहिए कि जिस केस पे वो पार्टी नहीं है नून लीग पीपल्स पार्टी, अकबर एस बाबर पार्टी हैं, तो वो भी इस कानून को बनाने में कि जल्दी फैसला हुआ था कि इज़्ज़त का, जब यूके की मिसालें दी जाती हैं वहाँ पे मीडिया को सजाएं होती हैं सब कुछ, तो ये जो नए कवानीन फवाद चौधरी साहब ला रहे हैं बजाय उनके, इनको सही तरीके से ताकि फ़ैसला हो सके। ये तो है मेरी पहली राय कि अगर आपने आइंदा के लिए फजूल केसेस अगर ये साबित होते हैं कि झूठी दरखास्तें हैं तो एग्जाम्पल बनवा दें, वो सबके लिए हो जाएगा। अब आ जाएं आप इस पे कि ये जो 2014 से केस चल रहा है इसमें पीटीआई ने इल्तिवा कितनी दफ़ा लिया और क्यों लिया। आज भी इनके वकील ने कहा जी इस रिपोर्ट को पब्लिक ना करें, जिस पे इलेक्शन कमीशन ने कहा हम दूसरी पार्टी को रिपोर्ट दे रहे हैं और हम उनको कैसे पाबंद करें कि वो इसे पब्लिक ना करें। हाँ, अब फवाद चौधरी साहब ने ज़रूर ये कहा है कि जी हम कहेंगे कि पब्लिक करें, तो पहले वकील को क्यों नहीं कहा कि बेजादा कोई चीज़ छुपी हुई थी। अब ये वो बात होती है कि जी बच्चे के नंबर कम आ जाए ना तो माँ बाप पूछते हैं क्यों कम आए, कि जी सबके कम आए। अब आपकी रिपोर्ट्स में अगर 31-34 करोड़ रुपए का कोई एक घपला कह लें, क्योंकि हर जुबान इस्तेमाल होती है ना कि जी आपने जाहिर नहीं की, कुछ भी किया, तो आपको नून और पीपल्स पार्टी की शिकायत हो रही है। वो अपनी जगह आप लड़े, क्योंकि आप तो बहुत कई सालों के बाद पार्टी बने हैं ना, और सुप्रीम वो आप कहते रहे कि स्टेट बैंक खुद मुख्तार है, वो गवर्नमेंट के अंडर है। आप रिपोर्ट लाएं और जमा कराएं जितनी दिनों की भी आई हुई है, जो आप हमें इंकशाफ बता रहे हैं ना, ये भी तो इंकशाफ है ना, जो ज़राए से कह रहे हैं कि खबर ना दें और वैसे दे दें कि जी इतने करोड़ रुपए नून ने छुपाए, पीपल्स पार्टी ने छुपाए। तो इलेक्शन कमीशन ने तो कह दिया स्क्रूटनी कमेटी को कि अगले 10 दिन के बाद हमें रिपोर्ट दें कि आपने नून और पीपल्स पार्टी पे कितना काम किया। यानी एक पार्टी की रिपोर्ट 7 साल बाद आई है और दूसरी को आप कह रहे हैं कि इन दोनों की रिपोर्ट्स जो हैं वो दिनों में आ जाए। ज़ाहिर इलेक्शन कमीशन अपनी वजूहात बताएगा कि ताख़ीर क्यों हुई, कैसे हुई। एक नया इलेक्शन कमीशन 2 साल से काम कर रहा है, अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुद्दत को 2 साल अब पूरे हो रहे होंगे, जनवरी में ही होने किसी तारीख को जी। तो उन्होंने तो आके इसको एक किस्म का पब्लिक कर दिया कि एक चीज़ें निपटा रहे हैं। ओके, आप उनके लिए मुतालबा रखें, लेकिन वजाहत आप अपनी करें कि वो डबल है, ट्रिपल है। तो जो अकबर एस बाबर ने सिर्फ 5 पेजेस मीडिया को भेजे हैं,
تو جو اوپن کرنے کی درخواست الیکشن کمیشن کو کیوں دے رہے ہیں؟ فواد چودھری صاحب نے یہ پریس کانفرنس میں اوپن کیوں نہیں کی؟ جو رپورٹ انہیں ملی ہے وہ اکبر ایس بابر اپنی مرضی کے پیج دے رہے ہیں نا کہ میں ابھی پڑھ رہا ہوں، تو آپ کو چاہیے تھا میڈیا پہ ڈال دیتے، پی ڈی ایف فائل دیتے، آپ تو پہلے فیصلوں کے اردو ترجمے بھی کرا کے دیتے تھے، آپ اس رپورٹ کا بھی ترجمہ آج رات بٹھائیں ساروں کو اور ترجمہ کر کے دے دیں کہ جی یہ رپورٹ ہے اور ہم یہ سچے ہیں اور وہ جھوٹے ہیں، جو بھی کچھ ہے اس میں بحث کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ جب آپ نے فیصلہ کیا کہ ہم الیکشن کمیشن سے، بھائی رپورٹ اب آپ کے پاس ہے، آپ اوپن کس سے کہہ رہے ہیں کہ کرا دیں؟ الیکشن کمیشن کیا اوپن کرے؟ انہوں نے آپ کے وکیل کو بھی دے دی، اس کے وکیل کو بھی دے دی اکبر ایس بابر کے، اس نے اپنی مرضی کے کہہ لیں، ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ 5 پیج دیے ہیں، بھائی آپ سارے پیج دے دیں، بتا دیں کہ جی یہ رپورٹ ہے۔ کس الیکشن کمیشن کے پاس 10 دن کا ویٹ آپ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ فوری طور پہ دے دیں کہ جی یہ رپورٹ ہے، یہ لیں، مطلب ایسی کی تیسی 7 سال سے ہمیں گندا کیا ہوا تھا، اوپن کریں ساری بات۔ ابھی دونوں وزیر بیٹھے ہوئے تھے، چھوٹے اور بڑے، دونوں بل کے دوبارہ آ جائیں، یہاں پہ ٹائم ہی ٹائم ہے ان کے لیے۔ ابھی وہ اگر وہ یہ رپورٹ کہہ دیں، کون سا میڈیا جو اس رپورٹ کو نہیں دکھائے گا کہ جی ہم ساری اوپن کر دیں؟ جی ایاز صاحب۔ نہیں، دونوں آئیں گے، بالکل آ کے بیٹھیں گے۔ جب پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے حوالے سے اگر کچھ نکل آیا تو یقیناً وہ فوری ساتھ دے بھی دیں گے۔ ظاہر ہے یہاں اس طرح کہاں ہوتا ہے کہ جو چیز آپ کے خلاف ہے وہ اس پہ آپ وہ میڈیا کو دے دیں، وہ تو جس کے حق میں اسی نے دینا ہے، اور بالکل وہی دے رہے ہیں، یہی ہوتا ہے۔ لیکن یہ ساکھ فاک کیا ہوتی ہے اس ملک میں دعا؟ یہ کچھ نہیں ہوتی، یہ کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ مطلب 7 سال، ایک تو موجودہ چیف الیکشن کمشنر کو آپ کریڈٹ دیں کہ اس میں کچھ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اب، کہ جی چلیں ایک اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ آئی، وہ ہمارے سامنے آ گئی۔ اب جتنے کانفیڈنٹ تھے فواد چودھری صاحب، وہ چونکہ وکیل بھی ہیں تو ان کا کانفیڈنٹ ہونا بنتا بھی ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کوئی ایشو ہی نہیں ہے، تو مجھے تو لگتا ہے کہ کوئی ایشو ہے ہی نہیں، مجھے پہلے بھی ایسے لگتا تھا کہ کوئی ایشو نہیں ہے، اسی لیے پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کی بھی ہم نے ڈال دی ہے کہ 7 سال ایک پارٹی کا ہوا ہے۔ اب اس کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ سٹے لینا شروع کریں گے، ان میں سے کسی وقت یہ مطالبہ آئے گا کہ جی اس کو پبلک نہ کیا جائے۔ تو یہ اتنا کچھ ہوا ہے اس ملک میں ماضی میں کہ وہ صاف تو کوئی بھی نہیں ہے، وہ صاف چلی، شفاف چلی، الیکشن کے نعرے تک بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہاں نہ کوئی صاف چلی ہے نہ شفاف چلی ہے۔ اس ملک میں مطلب مختلف آڈیوز بھی ہم سنتے جا رہے ہیں، اب کیا کیا ہوتا رہا ہے، ہم کسی پہ ہمیں شبہ ہوتا تھا کہ یہ کیوں سپورٹ کر رہا ہے، اب سمجھ آتی ہے کہ جی سپورٹ کرنے کی تو واضح وجہ موجود تھی، بلا وجہ تو سپورٹ نہیں کیا۔ تو بات یہ ہے کہ کوئی ایک کام ایسا نہیں ہوا جو آپ کہیں کہ جی بالکل میرٹ پہ ہوا ہے اور ایک بندے نے بالکل اپنے دل کی بات کی ہے، اس نے کوئی ادھر سے امپریس ہو کے یا کسی کے انفلوئنس میں آ کے بات نہیں کی۔ یہ عجیب دور سے ہم گزر رہے ہیں اور چیزیں ٹھیک کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، ظاہر ہے، کیونکہ جب وہ کہتے ہیں نا حمام میں جب سب ننگے ہوتے ہیں تو پھر کیا کس نے کس کو ڈھانپنا ہے؟ کسی کو ضرورت نہیں ہے اس سسٹم کو ٹھیک کرنے کی۔ اس کی وجہ یہ کہ ہماری رولنگ ایلیٹ کو یہ سسٹم سوٹ کرتا ہے۔ یہ یورپ، امریکہ کی مثالیں صرف مثالوں کی حد تک دیتے ہیں۔ وہاں آپ دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ یہ ہمارے لیڈران، بڑے بڑے لیڈر وہاں ٹیکسیوں پہ گھوم رہے ہوتے ہیں اور پھر چینج بھی نہیں چھوڑتے ٹیکسی والے پہ، وہ بھی لے لیتے ہیں، اور یہاں ان کے وہ جو ٹھاٹ ہوتے ہیں وہ بیان سے باہر ہیں۔ تو صرف وہ ان کی مثالیں عام آدمی کے لیے یہ بالکل ایسی ہے جیسے بہت جو پیسہ کما لیتا ہے نا، تو وہ ہمیشہ اگر آپ کی اس کی گفتگو سنیں نا تو وہ کہتا ہے کہ جی غربت میں بہت مزہ ہے، کیونکہ غریب آدمی اپنی نیند سو جاتا ہے، محنت کرتا ہے، اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ امیر آدمی تو شاید رات کو گولی اس کی دوا لے کے سو رہا ہوتا ہے نیند کی، اس کے بغیر اس کو نیند نہیں آتی، اس کے مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں۔ تو اس لیے تاکہ وہ غریب سوال نہ کر سکے کہ بھائی آپ سارا پیسہ خود ہی بناتے جا رہے ہیں تو ہمارے لیے کیا چھوڑ رہے ہیں، تو یہ بالکل اسی طرح ہے، یہ ایسے ہی چلنا ہے، کوئی کسی کی ساکھ متاثر نہیں ہونی، یہ کیسز چلتے رہیں گے، وضاحتیں بھی آتی رہیں گی، اس کے بعد اور بھی فورمز ہیں، چلتا رہے گا، کچھ نہیں ہونے والا، اس لیے آپ بالکل ٹینشن نہ لیں۔ صحیح ہو گیا جی فیصل صاحب۔ دیکھیں 2-3 باتیں ہیں۔ تحریک انصاف کا یہ موقف تو ٹھیک ہے کہ آپ جو ہے وہ مسلم لیگ کا پیپلز پارٹی کے اکاؤنٹ لے کر آئے۔ تحریک انصاف نے تو جو ہے خود اس جو جن کے پارٹی اکاؤنٹس ہیں ان کو 13 سال تک 7 سال تک تو خود پوری کوشش کی کہ کسی طرح بھی جو ہے یہ اکاؤنٹ کی تفصیلات جو ہے وہ باہر نہ آ سکیں۔ حد تو یہ ہوئی کہ عمران خان نے باقاعدہ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں درخواست بھی لگائی، الیکشن کمیشن کے دائرہ اختیار کو بھی جو ہے وہ چیلنج کیا۔
تو جس کے دل میں چور نہیں ہوتا اس کو تو یہ سب کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس کو تو خود ہی جو ہے, اور تحریک انصاف تو پریس کانفرنس کرنے میں بہت ہی ماہر ہے, اس کو تو خود ہی پریس کانفرنس کر کے جو ہے وہ اپنے اکاؤنٹ ظاہر کر دینے چاہیے تھے. میں آپ کو بالکل ایک اپنے ایمانداری کے ساتھ بتا رہا ہوں, ہم نے صحافتی جو تجربہ رپورٹنگ کا, میں پارٹی فنڈنگ کا نا بہت اندازہ ہے. آپ اس بات کا یقین کر لیں کہ یہ جو اکاؤنٹ کی تفصیلات سامنے آ رہی ہے نا, یہ جو پارٹی کے فنڈنگ کا یہ 1% بھی نہیں ہوگا. یہ تو وہ پیسے ہیں جو تھرو اکاؤنٹ جن کی ٹرانزیکشن ہوئی ہے. یہ پارٹی فنڈنگ جو ہوتی ہے نا, آپ یقین کریں 99% پارٹی فنڈنگ جو ہے وہ تھرو اکاؤنٹ ہوتی نہیں ہے, وہ کیش کی شکل میں جو ہے وہ فنڈنگ ہوتی ہے. اس الیکشن میں 2018 کے الیکشن میں صرف کراچی سے جو ہے نا تحریک انصاف نے جو ہے نا وہ اربوں روپے جو ہے وہ جمع کیے تھے. کہاں گئے وہ اربوں روپے؟ اس کے بعد جتنے تحریک انصاف کے امیدوار تھے ان کو پارٹی کی طرف سے 1 روپیہ نہیں ملا. حد تو یہ ہوئی تھی کہ جو الیکشن میں ان کو پارٹی کے جو سافٹ ویئر دیا گیا تھا ووٹر لسٹوں کا, اس پہ بھی 10-10 لاکھ روپے ہر امیدوار سے تحریک انصاف نے لیے تھے. اور اس میں بھی ایک بڑی دلچسپ بات یہ کہ ایک قومی اسمبلی کا حلقہ ہے, اس کے نیچے 2 صوبائی اسمبلی کے حلقے, تو جو ووٹر لسٹ تو ایک ہی ہے, تو صوبائی اسمبلی کے دونوں اراکین سے 10-10 لاکھ روپے الگ لیے گئے اور قومی اسمبلی کے رکن سے الگ لیے گئے. یا آپ کسی بھی تحریک انصاف کے رکن سے پوچھ لیں, اربوں خربوں روپے کی جو ہے صرف الیکشن میں جو ہے پارٹی فنڈنگ ہوئی. ہم تو اس پارٹی فنڈنگ کو رو رہے ہیں جو آفیشیل ہوئی ہے, یہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ جو ان سیاسی جماعتوں کی جو انہوں نے اپنی جو ریاستیں رجواڑے قائم کیے ہوئے ہیں, ان لوگوں کی آمدنیوں تک تو ہم اور آپ کا ذہن بھی نہیں پہنچ سکتا کہ ان لوگوں کی جو دولت کے اثاثے یہ پارٹی فنڈنگ کے نام پہ جو ہے وہ کتنے جمع ہوتے ہیں. اچھا, یہ جو الیکشن کمیشن کی سماعت جو ہوئی ہے, اس میں بہت ساری دلچسپ بات سامنے آئی. ایک بات تو بڑی مزے کی آئی کہ ایک کیلیفورنیا امریکہ کی صرف ایک اسٹیٹ, اس کی 195 کمپنیوں نے تحریک انصاف کو فنڈنگ کی ہے. بھائی کیوں کی ہے؟ تحریک انصاف کیا انسداد پولیو کی مہم چلا رہی تھی پاکستان میں؟ جو ملٹی نیشنل کمپنیاں ظاہر ہے وہ 195 پاکستانیوں کی تو نہیں ہوں گی, تو اس کی وجوہات کیا ہے؟ یہ باہر سے اتنے پیسے آ رہے تھے. اب تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس بات کی تحقیقات ہونا بہت ضروری ہے کہ جن سیاسی جماعتوں کو باہر سے پیسے آ رہے ہیں وہ کون سے لوگ ہیں, ان کی آخری جو شاخیں کہاں سے جا کے ملتی ہیں, کیوں اتنے پیسے جو ہے باہر سے لوگ ان کو دیتے ہیں. کیونکہ اگر کوئی کینسر کے اسپتال کو دے رہا ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے, کسی رفائی کام کے لیے کوئی پیسے دے رہا ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے. یہ سیاسی جماعتوں کو یہ اربوں روپے باہر کی کمپنیاں, ان کے کیا ایسے مفادات ہیں پاکستان میں جو ان کو فنڈنگ کرتی ہیں؟ پاکستان کے تاجر, صنعت کار, کاروباری حضرات پارٹی فنڈنگ کرتے ہیں تو سمجھ میں آتی ہے کہ ان کے جو کاروباری مفادات ہوتے ہیں وہ ساری سیاسی جماعتوں کو کرتے. 2018 میں تو ایک نیا سین یہ ہوا تھا کہ باقاعدہ کراچی میں پابندی تھی کہ آپ نے پارٹی فنڈنگ کرنی ہے اور صرف تحریک انصاف کو کرنی ہے, کسی اور کو نہیں کرنی. یہ منظر بھی 2018 کے الیکشن میں دیکھا گیا. لیکن یہ سب پارٹی فنڈنگ کے جس کو ہم رو رہے ہیں نا 33 کروڑ کچھ بھی نہیں, یقین کریں خربوں روپے تو ہمیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے وہ کہاں گئے. صحیح. ہم کبھی بھی کوئی انکوائری کے ذریعے بھی ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے. ٹھیک. عامر صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں, میں تو اس بچے کی بات پہ بات کر رہا تھا, اب ہو گئی. ٹھیک ہے, چلیں ٹھیک ہے. الیاس صاحب. جی, الیکشن کمیشن میں ہر سال جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں ان کو اپنے اکاؤنٹس دینے پڑتے ہیں. کیوں اس بارے میں ایاز صاحب ایسے ہی ہے نا کہ ہر سال ان کو اپنے اکاؤنٹس دینے پڑتے ہیں, گوشوارے جمع کروانے پڑتے ہیں کہ کہاں سے یہ فنڈنگز رہیں, کس نے دی, کس طرح کی. تو آج تک ان پر کوئی چیک اینڈ بیلنس ہے ہی نہیں الیکشن کمیشن کی جانب سے. کوئی ایسا چیک ہی نہیں کیا گیا کہ کہاں سے فنڈنگ آ رہی ہے. اب اس پر جو اب چیخ رہے ہیں کہ اتنے اکاؤنٹس ہیں, جی 24 اکاؤنٹس جو یہ ہے جو جن کا ذکر ہی نہیں کیا گیا, فنڈنگز کہاں سے آئی, وہ بالکل ٹھیک ہے. جو اپنا فیصل صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ تو جو ہے جو اکاؤنٹس میں آ رہی ہیں, اس کے علاوہ جو الیکشن میں ہوتے ہیں, الیکشن سے پہلے ہر بڑا باثر آدمی سے یہ پیسے لیتے ہیں, وہ اس کا ذکر نہیں کرتے. اس ڈبل لیجر یوز کرتے ہیں, ایک لیجر میں بتاتے ہیں کہ جی آیا ہے کہ دوسرے میں نہیں آیا. جو الیکشن کمیشن کو دیتے ہیں اس میں بتاتے ہی نہیں ہے. پھر الیکشن پہ جو پیسے خرچ کیے جاتے ہیں, جو اس طرح استعمال کیے جاتے ہیں, تو وہ کہاں سے آتے ہیں؟ جو ملک سے فورن فنڈنگ آئی ہے وہ کس نے کی ہے, کس طرح کی ہے؟ تو یہ تمام جو صورتحال ہے, پارٹیوں کو خود بھی چاہیے کہ اپنا ٹرانسپیرنسی لانی چاہیے, الیکشن کمیشن کو چاہیے. اب ظاہر ہے ان کے لیے ہے تو ہے ٹف ٹائم ہے پی ٹی آئی کے, لیکن ادھر ہوتا کچھ نہیں ہے. اتنے سالوں سے کچھ نہیں ہوا تمام سیاسی جماعتوں کے لیے, تو ان کے لیے بھی اسی طرح ہی ہے. اگر یہ نہیں کر سکتے تو آئندہ سے رول سخت کریں
تاکہ پتہ چلے کہ جہاں سے فنڈنگز آ رہی ہیں ان کو فنڈنگز کو روکا جائے، جو ملک کے خلاف ہیں، جو کوئی ایسے ادارے ہیں ان کو روک تھام کی جائے. اگر نہیں کریں گے تو اسی طرح یہ صورتحال اسی طرح رہے گی. ظاہر ہے یہ ایک بہت بڑا کاروبار ہے، بہت بڑا ایک سسٹم ہے جو فنڈز وغیرہ آتے ہیں. یہ تو ایک ہے کہ لیگلی کس طرح آتے ہیں اور کس طرح استعمال کیے جاتے ہیں، کن مقاصد کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. اب آپ دیکھ لیں الیکشن کمیشن کی جانب سے ایک حد ہے کہ جی 5 لاکھ تک اپنی کمپین کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. کہاں 5 لاکھ استعمال کیے جاتے ہیں؟ 5 لاکھ میں تو کوئی دفتر نہیں کھول سکتا. اتنے تو اربوں روپے استعمال ہوتا ہے ادھر الیکشن میں. تو آپ دیکھیں اربوں خربوں روپے جو استعمال ہوتا ہے یہ الیکشن کے لیے. اب پھر اینول جنرل الیکشن آنے والے ہیں، اس میں دیکھیں پھر پارٹی کے ٹکٹس بکیں گے اور کتنے مہنگے بکیں گے. یہ سب کو پتہ ہے کہ جو جتنا گڑ ڈالے گا اتنا ہی اس کو میٹھا ملے گا، اتنی اچھی سیٹ اس کو مل جائے گی. تو ظاہر ہے 3 4 کینڈیڈیٹ بیٹھے ہوتے ہیں. پھر یہاں سے نہیں، پھر باہر جو پاکستانی ہیں وہ بھی پیسے ان کو بھیجتے ہیں اپنی پارٹی کے فنڈز اکٹھے کر کے. تو اس طرح یہ پارٹیاں چلتی ہیں، باہر دورے ہوتے ہیں اس طرح. تو یہ تمام جو صورتحال ہے اس کو سب ریکارڈ پہ لے کے آنا پڑے گا، ڈاکومنٹڈ کرنا پڑے گا اس سیکٹر کو. اتنی گورنمنٹ کر رہی ہے کام تو یہ بھی کرے. اپنے بھی اکاؤنٹس وغیرہ جو ہیں ان کے وہ بھی بتائیں، اس کے لیے جواب دیں تاکہ لوگوں کو بتائیں کہ کس پارٹی نے دیے. یہ ریکارڈ رکھنا بڑا ضروری ہے. آج تک الیکشن کمیشن نے نہیں پوچھا، لیکن اب تو شروع کر دیں یہ کام. ٹھیک ہے جی، آپ کو پوائنٹ آف ویو آ گیا. بریک لے لیتے ہیں، ہم واپس آئیں گے. ہمارا دوسرا سوال ہے ترجمانوں کی کارکردگی سے متعلق. سوال یہ رکھیں گے کیا پرائم منسٹر کی توقعات پوری ہو پائیں گی؟ رائے لیتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ملک میں مہنگائی گزشتہ 21 ماہ کی ریکارڈ سطح پر پہنچ گئی ہے. پیٹرول، بجلی اور گیس کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، لیکن پرائم منسٹر اپنی معاشی ٹیم کی کارکردگی سے مطمئن ہے. البتہ انہوں نے ترجمانوں کی کارکردگی پر عدم اطمینان کا اظہار کیا اور ساتھ ہی انہوں نے یہ شکوہ کیا کہ گورنمنٹ کی پرفارمنس مؤثر طریقے سے عوام تک نہیں پہنچ رہی. انہوں نے ترجمانوں پر یہ واضح کیا ہے کہ آپ کا برانڈ پرائم منسٹر ہے جو چور ڈاکو نہیں ہے. 2 ارب کے ٹیکسز کو اپوزیشن بڑھا چڑھا کر پیش کر رہی ہے. جعلی بیانیے کا ڈٹ کر مقابلہ کیا جائے اور فائنانس بل پر عوامی کنفیوژن کو دور کیا جائے. ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی ہدایت کیا ہے کہ عوام کو بتایا جائے کہ آئندہ ماہ سے مہنگائی کم ہونا شروع ہو جائے گی. اسی سے متعلق ہمارا سوال ہے. عامر صاحب، میں آپ سے آغاز کر رہی ہوں. اب جس طرح سے پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو بتا ہی نہیں رہے ہیں کہ جو گورنمنٹ کام کر رہی ہے، جو حکومت کی پرفارمنسز ہے، اب جس طرح سے نئے ٹاسک پرائم منسٹر صاحب نے دیے ہیں ترجمانوں کو، آپ کو لگتا ہے پرائم منسٹر صاحب کی توقعات پوری ہو پائیں گی؟ جو وہ چاہتے ہیں ان کے ترجمان عوام تک وہ ڈیلیور کر پائیں گے کہ یہ ہماری پرفارمنس ہے؟ اور ویسے بھی گڈ نیوز انہوں نے دے دی ہے کہ نیکسٹ منتھ مہنگائی کم ہو جائے گی. ابھی وہ ٹکر میں دیکھ رہا تھا، وہ جو 0 پہ ٹویٹ آئے تھے نا کہ سیلز ٹیکس پیٹرولیم مصنوعات پہ 0 کر دیا ہے، وہ ہر چیز پہ بڑھ گیا. ابھی میں نے دیکھا ٹکر ہمارے ہاں چل رہا تھا. اور ظاہر ہے مہنگائی اسی طرح کم ہوتی ہے کہ جب آپ ٹیکس لگائیں تو غریب آدمی پہ اثر نہیں ہوتا، اور مریخ سے آئے ہوئے ترجمان تو ظاہر زمین پہ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ تو اعلیٰ عرفہ ہے نا. کو مالیہ کی بلندی سے یہ پاکستان میں لینڈ کیے ہوئے سارے ترجمان ہیں، تو ان کی ٹریننگ بڑی ضروری ہے. آج پنجاب گورنمنٹ کے جو ترجمان ہیں احسان خاور، انہوں نے 13 مزید ترجمان رکھے ہیں کہ پنجاب میں وہ جو کہ پرائم منسٹر بھی کہہ رہے تھے نا کہ وہ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں کہ وہ بتاتے نہیں ہیں، لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، نظر نہیں آتا. تو اب ایک سافٹ سپوکن ترجمان آئے ہیں. انہوں نے 13 ترجمان آج ہی میں ابھی دیکھ رہا تھا ٹویٹ پہ نا کہ تعداد گن لوں کہیں میں غلط نہ بتا دوں. تو جو کل چھتر پریڈ ہوئی ہے نا ان ترجمانوں کی کہ ایک برانڈ کو آپ اچھی طرح نہیں سیل کر سکتے، کیونکہ برانڈ تو سیل ہوتا ہے. اور پرائم منسٹر عمران خان ظاہر ہے میرا تو آج بھی کرکٹ کا وہ ہیرو ہے. میرا تو اس پہ پکا یقین ہے، اس میں تو کوئی مجھے شک نہیں ہے. اس کا ایکشن مجھے آج بھی مزہ دیتا ہے جب وہ بالنگ کرتے تھے. لیکن یہ جو بالنگ اس وقت اٹیک کل انہوں نے اپنے ترجمانوں پہ کیا نا، مجھے حیرت ہو رہی ہے. اتنا اچھا کام، اتنے برانڈ کے ایمبیسڈر انہوں نے رکھے ہیں. یعنی 4-5 تو وفاقی وزیر اطلاعات کے چینج ہو چکے ہیں، چھوٹے بڑے لگا کے ملا کے. پھر اب وزارت میں مزمل اسلم صاحب آئے ہیں خزانے سے، ان کو وہ بھی ذمہ داری بھاری دے دی گئی ہے انرجی کی، کیونکہ وزیر صاحب شاید ٹویٹ پہ کام کرتے ہیں. تو یہ ساری کی ساری سوشل میڈیا پہ تو نظر آتی ہے. اب پرائم منسٹر کو ایک میٹنگ رکھنی چاہیے اور کہ بھائی گراؤنڈ پہ جو عام آدمی ہیں جو کے پی میں نہیں دیکھ سکا. چیف جسٹس آف پاکستان نے آج بہت سارے ریمارکس دیے، آکسیجن نہیں ہے کے پی میں، کیونکہ برانڈ ایمبیسڈر کی تو جو تبدیلی تھی
وہ یہی تھی. سندھ میں تو ضرورت ہی نہیں ہے صحت کارڈ کی, ویسے بیچارے مر جاتے ہیں تو کوئی پوچھنے والا کوئی نہیں. تو جہاں ضرورت تھی وہاں پہ آج چیف جسٹس صاحب نے کہہ دیا کہ بھئی آپ کی یہ کارکردگی ہے. شاید بریگیڈیئر صاحب اس پہ اچھی روشنی ڈال سکیں کہ وہ کس قسم کی کارکردگی ڈھونڈ رہے ہیں چیف جسٹس صاحب. جو امبیسڈر لوگ رکھے ہیں ان کو نہیں سمجھ آ رہی, چیف جسٹس آف پاکستان کو جو رپورٹس آ رہی ہیں اس میں نہیں پتہ چل رہا. پرائم منسٹر کو چاہیے کہ اب براہ راست دوبارہ جرنلسٹوں کے ساتھ گفتگو شروع کر دیں, کیونکہ یہ جو ترجمانوں کے ساتھ میٹنگ رکھ کے یا اس کا کچھ حصہ چلا کے نہیں, پرائم منسٹر صاحب کو چاہیے کہ اب براہ راست سوالوں کے جواب دے دیں. مسئلہ تو کوئی ہے نہیں, چھپا ہوا تو کچھ ہے نہیں, تو پرائم منسٹر اوائڈ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ جب وہ نہیں ہوتے تو وزیروں نے بھی یہی کام شروع کر دیا کہ جس کا دل کرتا ہے. اب مراد سعید صاحب پی ٹی وی سے قوم سے خطاب کرتے ہیں پریس کانفرنس کے نام پہ, یا اور وزیر جب کوئی ایسا جھٹکا آتا ہے تو یہ سارے کے سارے صحافیوں کے بغیر اپنا بیان یا ویڈیو جاری کر دیتے ہیں. ان کو تو چاہیے عام آدمی سے جا کے ملیں, ان کو چاہیے میڈیا کو ساتھ لے جائیں. پرائم منسٹر نہ جائیں, سیکیورٹی کے ایشوز ہوتے ہیں. جو عوامی لوگ ہیں جیت کے آئے ہیں وہ سیکیورٹی میں نہیں ہیں, ان کو چاہیے کہ ذرا کے پی میں چلے جائیں, پنجاب میں مختلف جگہوں پہ جائیں اور پوچھیں گے یار تمہیں کیوں نہیں تبدیلی نظر آ رہی. پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں حد ہے یار تمہاری, ہم اتنا کام کر کر کے مر گئے, بیانات دے چکے, اتنے لاکھ ٹویٹ کیے ہم نے, اتنے ہزار سوشل میڈیا پہ ہم نے ویڈیوز ڈالی ہیں. پوچھیں لوگوں سے, پوچھیں ان کی ایسی کی تیزی پھیریں, سب پتہ لگ جائے گا. صحیح جی ایاز صاحب. اچھا یہ کہہ رہے ہیں جی پرائم منسٹر براہ راست سوالوں کے, وہ انہوں نے دینے شروع کیے تھے, پھر آپ جیسے لوگوں نے سوال ہی مشکل پوچھ لیے, پھر وہ کیا کرتے. دیکھیں اب زیادتی کرتے ہیں یار آپ لوگ, یا تو آپ پھر سوال مشکل نہ پوچھیں, براہ راست وہ جواب دینے کے لیے تیار ہوں گے. جب آپ سوال مشکل پوچھیں گے تو پھر پرائم منسٹر کے لیے تو بہت مشکل ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ چونکہ کرکٹر رہے ہیں بڑے اچھے طریقے سے, اور جب ٹیم پرفارم نہیں کر رہی ہوتی نا تو فوراً کوچ لایا جاتا ہے. آپ اب کہیں گی کہ اس میں بھی بے شمار فورن کوچ موجود ہیں, شہباز گل اور ہیں, نہیں, یہ دیسی ہیں ساتھ. پیور فورن کوچ چاہیے جو انگریزی بولتا ہو, جس کی بات سمجھ نہ آئے پلیئرز کو. وہ بیچارہ بڑی مشکل سے بہت مدت لگا کے پھر وہ تھوڑی بہت زبان سیکھتا ہے اور پھر وہ ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرنے کی پوزیشن میں آتے ہیں. کیونکہ پلیئرز نارملی بہت کم ہوتا ہے, کوئی رمیز راجہ جیسے, عمران خان جیسے جو پڑھے لکھے کرکٹرز آ جاتے ہیں. نارملی وہ میرے جیسے بیچارے تھوڑا بہت پڑھا ہوتا ہے تو اس کے بعد شوق ہوتا ہے کرکٹ کھیل لیتے ہیں اور پھر وہ ٹیم میں آ جاتے ہیں. تو وہ ہی میرا خیال پرائم منسٹر صاحب کی وہ توقعات پہ پورا اتر سکتے ہیں. پیور فورن کوچ ہوں, سوال ان کو اردو میں بھی ہو, وہ انگریزی میں بڑا اچھا جواب دے رہے ہوں, پھر آپ کو پتہ چلے گا یہ پرفارمنس کہاں چلے گی. اچھا پرفارمنس ہوگی, بہت اچھی ہوگی, ہم تک نہیں پہنچ پا رہی, کیونکہ ہم تک تو صرف وہ ریٹ لسٹ ہی پہنچتی ہے کہ جتنی بار ہم بازار میں جاتے ہیں کوئی چیز لینے, وہ پچھلی دفعہ سے زیادہ پیسے دے کے آ جاتے ہیں, اس لیے ہمارے پاس تو وہی پرفارمنس ہوتی ہے, ہم تو اسی پہ بات کر سکتے ہیں. اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی فوراً وہ آ جائیں گے ان کے ترجمان, تو شاید وہ چونکہ انگریزی بھی وہ ایکسنٹ بھی ڈفرینٹ ہوگا نا, اس میں بول رہے ہوں گے, شاید ہمیں سمجھ نہ آئے تو ہم یہی سمجھ لیں گے کہ یار وہ بڑی اچھی پرفارمنس ہے, یہ جو بتا رہے تھے وہ بالکل ٹھیک ہے. تو اس سے ہٹ کے تو کوئی اور حل نہیں ہے. اس پہ پرائم منسٹر صاحب نہیں سوچتے کہ بھائی قیمتیں اچھا اگلے ماہ سے کم ہونا شروع ہوں گی, آپ لوگوں کو بتانا شروع کر دیں, اللہ کرے اگلے ماہ سے بھی کم ہونا شروع ہو جائیں. لیکن مجھے یقین نہیں ہے کہ وہ آج اگر یہ کل چونکہ شوکت ترین صاحب نے کہا تھا نا کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں دنیا میں سستی ہو رہی ہیں چیزیں, تو شاید اگلے مہینے سے یہاں بھی کم ہو جائیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی بہت بڑی غنیمت ہوگی کہ اگلے مہینے سے بھی چیزیں کم ہو جائیں. لیکن یقین کریں مجھے امید نہیں ہے. کووڈ جس طرح تیزی سے دوبارہ پھیلنا شروع ہو گیا دنیا میں, اب پرائسز بڑھنے کا تو چانس ہو سکتا ہے, کم ہونے کا مجھے نہیں لگتا ہوگا. جی فیصل صاحب. دیکھیں جب آدمی اقتدار کے, طاقت کے, گلیمر کے اور شہرت کے نشے کا شکار ہو جاتا ہے نا, تو اس کے اندر سے عاجزی اور انکساری ختم ہو جاتی ہے. وہ تکبر کی جو ہے وہ انتہا پہ چلا جاتا ہے, اور جب تکبر کی انتہا پہ چلا جاتا ہے نا تو پھر وہ اپنے آپ کو ہے نا برانڈ سمجھنے لگتا ہے. برانڈ سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ہم پلہ آدمی دنیا میں رہتے ہی نہیں ہیں, آپ دنیا کے جو ہے سب سے منفرد آدمی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے, خوف کرنا چاہیے, اتنے بڑے بول جو ہے وہ نہیں بولنے چاہیے. اگر آپ برانڈ ہیں تو آپ کے اس برانڈ سے اس قوم کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. آپ کے اگر آپ برانڈ وہ ہے جس کے اثرات تو آتے ہیں نا اس قوم کو, اس ملک کو ملتے, تو آپ کے برانڈ کا ہم نے کیا کرنا ہے, اچار ڈالنا ہے آپ کے برانڈ ہونے کا. اچھا برانڈ ہونے کی کہہ رہے ہیں کہ آپ تشہیر صحیح نہیں کر پا رہے, آپ اپنے عمل سے جو ہے لوگوں کے دل نہیں جیتنا چاہ رہے.
آپ ابھی بھی جو ہے مارکیٹنگ حکمت عملی سے، جس طرح آپ کی الیکشن سے پہلے مارکیٹنگ کی برانڈنگ کی گئی تھی، اب اپنی حکومت کو بھی مارکیٹنگ اور برانڈنگ سے چلانا چاہتے ہیں، کام سے نہیں چلانا چاہتے. بھائی کام بولتا ہے آدمی کا، آدمی کی تشہیری مہم نہیں بولتی. آپ کے کام میں دم نہیں ہے. اگر آپ کے کام میں دم ہوتا تو پھر کسی ایڈوائزر کی ضرورت نہیں تھی، وہ آپ کے لیے سچ بولتا ہے جھوٹ بولتا. آپ کا کام جو ہے وہ آپ کی شہرت کا سبب بن جاتا. آپ کا کام جو ہے عام آدمی میں آپ کی عزت بڑھانے کا سبب بن جاتا. آپ اپنے مشیروں پہ اعتبار کرنے کے بجائے اپنے کام پہ توجہ دیں. آپ نے یہ جو بات کہی ہے کہ میرے لوگ میری برانڈنگ صحیح نہیں کر پا رہے، تو اس بات کا آپ نے اعلان کر دیا ہے کہ آپ کے پاس عملی طور پہ کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے. آپ عملی طور پہ ابھی تک کچھ کر نہیں سکے. آپ کا سارا دار و مدار جو ہے وہ اپنی جو آپ کی کیا کہتے ہیں جو تشہیری ٹیم ہے، مارکیٹنگ کی جو ٹیم ہے اسی پر ہے کہ میری برانڈنگ کرو، میری مارکیٹنگ کرو. کام نہیں ہے آپ کے پاس کچھ دکھانے کو. اس بیچاری مارکیٹنگ ٹیم نے، برانڈنگ ٹیم نے کہاں تک جھوٹ بولنا ہے؟ وہ بیچارے بول بول کے جو ہے نا وہ تنگ آ گئے. سچ بولنے کو کچھ ہے نہیں، جھوٹ آخر وہ کہاں تک بولیں گے؟ بس اسی طرح سسٹم چلتا رہے گا. یہ برانڈ جو ہے نا بہت جلدی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ اس برانڈ پہ رحم فرمائے. بس بریگیڈیئر صاحب دیکھیں ایک تو بات کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ بہت ہی پور جو ہے ان کی وہ پرفارمنس ہے ان کی اسپوک پرسن کی، اینڈ لائک وائز بہت ہی کمزور کمیونیکیشن سکلز ہیں. جو انہوں نے کام اچھے کیے ہیں وہ بھی پروجیکٹ نہیں کر سکتے. جو میں نے ان کے پیچھے 3 سال میں کمزوری دیکھی ہے، ان آپس میں منسٹری کی کوارڈینیشن نہیں ہے، منسٹرز کی کوارڈینیشن نہیں ہے، اور اسپوک پرسن کی کوارڈینیشن نہیں ہے. اور پھر سیکنڈ یہ کہ 6 مہینے بعد آپ کے اسپوک پرسن چینج ہوتے ہیں. تو یو نیڈ پرماننسی تاکہ ان کو پتہ ہو کہ کیا بات کرنی ہے، پہلے کیا کی تھی، اب کیا کی ہے. 6 مہینے کے لیے یہ سب مسائل حل نہیں ہوتے ہیں. اور یقین کریں ایسے ہم اب پینل میں بات کریں، ایسے لگ رہا ہے کہ بالکل کچھ بھی نہیں ہوا، سب کچھ ڈوب چکا ہے. ایسی بھی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ یہ عوام کے ساتھ ان کا کمیونیکیشن گیپ بہت جاتا ہے. جیسے بھی بات کی گئی ہے کہ بالکل پرائم منسٹر پاکستان کو جرنلسٹ کو اویلیبل ہونا چاہیے، کیا 3 مہینے میں، 6 مہینے میں، اور کھل کے لیں کوشچن. دیر آر سرٹن جرنلسٹ ہوتے ہیں جو پرسنل کوشچن کرتے ہیں، ایجنڈے پہ کرتے ہیں، بٹ دین دیر آر 90% جو ہیں بہت پروفیشنل جرنلسٹ ہیں جو اپنی بالکل صحیح بات کرتے ہیں. تو ان کو دیکھنا چاہیے کہ ان کو لے کر آئیں، بتائیں. اور جیسے 2 ڈیم بنا رہے ہیں، اس کے بعد احساس پروگرام ہے، پھر ایک شیلٹر ہومز ہیں، پھر اس کے ساتھ سیل کارڈ بنا رہے ہیں، اس طرح کے بہت کام بھی کر رہے ہیں. لیکن صاحب بیسک نیڈز اگر لوگوں کی پوری نہیں ہوں گی، بجلی کے بل زیادہ آئیں گے، بے روزگاری ہوگی، انکم بڑھے گی نہیں، اخراجات بڑھیں گے، تو لوگ تو پھر سمجھیں گے کہ نا معاملات ٹھیک نہیں ہے. بالکل. لیکن یہ دیکھیں اس کو پھر بتانا بھی ہوتا ہے نا کہ وائی دس از ہیپننگ، واٹ آر دا ریزنز. یہ کون ایکسپلین کرے گا؟ اگر عوام کو، تو اس میں عوام بھی باشعور ہیں، دے ول انڈرسٹینڈ. ایٹ لیسٹ چلیں آؤٹ آف 100 30% لوگ تو سمجھ جائیں گے کہ واقعی پرابلم ہے، ہمیں 1-2 سال اور پرابلم ہوگی. لیکن جب آپ ان کو بتائیں گے ہی نہیں اور وہ لوگ چیزیں بڑھتی جائیں گی، جیسے ابھی 6 مہینے کے لیے آپ کا پیٹرول بل بڑھ رہا ہے، تو آپ بتائیں کہ کیوں بڑھ رہا ہے. کہاں جا کے 170 پہ اگر آپ کا پیٹرول چلا جائے گا تو اس سے جو کورسپونڈنگ افیکٹ ہے وہ ہر چیز پر آئے گا. ٹرانسپورٹیشن کی وجہ سے آپ کی کموڈٹی آئٹم، ٹرانسپورٹیشن، فیئر، ایئر کے ابھی آج کل لاہور کا بائی جو ٹکٹ ہے وہ 50 کو کراس کیا ہوا ہے. امیجن کریں کیسے ٹریولنگ. تو یہ چیزیں بتانی ہے. اور پھر IMF میں کیوں پھنسے ہوئے ہیں، واٹ از دا ریزن. آپ $1 بلین کے لیے جو اتنا کچھ ایکسیپٹ کر رہے ہیں، اس کے پیچھے کون سی پرابلم ہے؟ کہ کیا بالکل اکانومی بیٹھ گئی ہے؟ کیا آپ کے فارن ریزرو بالکل ختم ہو گئے ہیں؟ چھوٹا سا سوال میں نے بریگیڈیئر صاحب سے پوچھنا ہے. بالکل پوچھیں رانا صاحب، نو ایشو. جی عامر صاحب، وہ آپ اتنی اچھی گفتگو کر رہے ہیں جو پوری حکومت اور برانڈ بھی نہیں کر سکا. مطلب وہ بات صرف اتنی سی تھی کہ وہ آپ نے ساتھ یہ بھی کہہ دیا اب 1-2 سال میں، یعنی گورنمنٹ تو 1.5 سال کی رہ گئی، 2 سال تو آپ نے کر دیے. مطلب مزید تسلی ہماری کرانی ہے. بالکل نہیں بالکل. ایک جون، لیکن لاسٹ ٹائم ہم نے کہا تھا جون تک تو یہ بالکل ہی پتہ چل جائے گا کہ بس اینڈ ہے کہ کیا ہے. یہ جون لٹمس ٹیسٹ ہے. لاسٹ ٹائم ہم نے پچھلے جون میں کہا تھا نا، بالکل کہا تھا، لیکن انہوں نے آگے اس جون کی تاریخ دی تھی. آپ کی بات یہ کہ اس کے بعد تو کچھ چانس ہے، وہ جو کہتے ہیں نا کہ نتھنگ از لیفٹ ناؤ. تو اگر آپ جون میں اس وقت عوام کو بھی خوش نہیں کرتے ہیں، بجٹ بھی اچھا نہیں دیتے ہیں، سرکاری ملازموں کو بھی خیال نہیں کرتے ہیں، ہاؤسنگ کا نہیں کرتے ہیں، ہیلتھ کا چلیں جو بھی آپ نے کیے ہیں، تو پھر آپ کے کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. اور یہی میں بات کہتا ہوں اپوزیشن کی کہ ان کو 6 مہینے چلنے دیں. نہ یہ سیاسی شہید ہونے دیں، اور سیکنڈ عوام کے بعد جائیں، اپوزیشن بتائے کہ یہ کارکردگی ہے، یہ ہماری تھی، یہ ہمارا نیا مینیفیسٹو ہے، یہ ہمارے پاس حل ہے، اینڈ دین فائٹ الیکشن اور عوام کو فیصلہ کرنے دیں. صحیح. جی الیاس صاحب، دیکھیے ان کا ایک جو
بات بالکل ٹھیک ہے کہ ان کا عوام سے رابطہ ہے ہی نہیں ہے. جو پولیٹیشنز ہیں ان کا کسی اپنے حلقے میں کوئی بیٹھتا ہے, وزراء کسی کی بات سنتے ہیں, کسی سے ملاقات کرتے ہیں. آج تک آپ نے دیکھا کوئی ان کا وزیر گیا ہو کسی جگہ جا کے عوامی رابطہ مہم کی ہو, اس طرح کوئی کسی کے مسئلے حل کیے انہوں نے اپنے حلقوں میں, کوئی دیکھنے میں نہیں آتا. ایسے لگتا ہے سب آرٹیفیشل ہے, سارا سسٹم ہی نہیں ہے. کوئی پولیٹیکل جو سسٹم ہوتا ہے اس میں ان کا رابطہ بڑا ضروری ہوتا ہے. اگر وہ نہیں ہے, بلدیاتی نظام نہیں ہے, تو جو ایم این اے ایم پی ایز ہیں وہ اپنے حلقے میں جا کے لوگوں کے کام کرتے ہیں. تو کوئی نہیں دیکھتے ہیں ان کے دفتروں کے باہر دیکھیں, دفتر بھی خالی پڑے ہوتے ہیں ان کے منسٹرز کے, اور منسٹر کی صرف پریس ریلیز وغیرہ تک آتی ہے. میڈیا کو واقعی فیس کرتے یہ گھبراتے ہیں. جہاں تک ان کے اسپوکس مین کی ہے, اسپوکس مین وہ بھی ہیں جو ان کو بتا دیا جاتا ہے اس لائن پر بولنا ہے, وہ آ کے بول جاتے ہیں. ان کو کوشچن کریں گے زیادہ ٹف تو ان کے پاس جواب ہی نہیں ہوتا ہے. تو یہ جو تمام صورتحال ہے, پرائم منسٹر صاحب ٹھیک بولیں کہ برانڈ کی صحیح طرح کر ہی نہیں سکے. یہ جس طرح کہہ رہے تھے بریگیڈیئر صاحب کہ بتائیں کہ وجوہات کیا ہیں, ان کے پاس اتنی ڈیپتھ میں نالج ہوگا تو وہ بات کریں گے. اگر وہ کریں صحیح طرح بتائیں, وہی آگے سے اور وزیر رکھ لیے, عامر بھائی بتا رہے ہیں کہ اور وزیر رکھ لیے, تاکہ ایک جو اسپوکس مین ہے اس نے اور اسپوکس مین رکھ لیے, تاکہ وہ صحیح کیا کریں. ایک نہیں کر سکے وہ باقی کیا کریں گے, صرف پروٹوکول ہی لیں گے, لوگوں کو بتائیں گے جی کہ ہماری پرچیاں نام. فیصل صاحب آپ کوئی سوال کرنا چاہ رہے ہیں؟ وہ ایک سوال, جی میں عامر صاحب سے ایک سوال کرنا چاہ رہا تھا. جی آپ کے سوال سے ہٹ کے تو آپ میرے خیال آپ گھر چلی جائیں, ہم آپس میں سوال جواب کر لیتے ہیں. عامر بھائی بڑی آپ سے سوال ہے, بڑا اس کو ذرا سنجیدہ جواب دیجیے گا. یہ مریم صاحبہ کی, پرویز رشید صاحب کی آڈیو لیک ہوئی ہے, اس بارے میں کیا رائے ہے آپ کی؟ جب میری ہوگی پھر بات کروں گا, فی الحال اپنی بندوبست کرو. صحیح ہے فیصل صاحب, آپ کو جواب مل گیا. بریک لے لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے. تیسرا سوال ہمارا ہے ہمسایوں سے مسائل, کیا پاکستان درست اقدامات کر رہا ہے؟ رائے لیتے ہیں بریک کے بعد. ہماری نظر میں سارک ایک امپورٹنٹ فورم ہے ریجنل کوآپریشن کے لیے, ریجنل اکنامک ایکٹیویٹی کے لیے, ریجنل ٹریڈ کے لیے, اور ہندوستان کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے یہ فورم سفر کر رہا ہے. اگر ہندوستان نہیں آنا چاہتا تو اب تو نئے ذرائع آ گئے, تو وہ ورچولی شامل ہو جائے. اگر ان کو یہاں فزیکلی آنے میں دقت ہے تو ورچولی شامل ہو جائے, لیکن باقیوں کو تو نہ روکے, باقیوں کو تو آنے دے, اور اس فورم کو بے معنی اور بے وقت نہ کرے. ناظرین, پاکستان ہمسایہ ملکوں کی زیادتی کے باوجود خطے کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کوششیں کر رہا ہے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے سارک کانفرنس میں پھر بھارت کو شرکت کی دعوت دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ اگر بھارتی وزیر اعظم کو کانفرنس میں شرکت پر کوئی مسئلہ ہے تو ویڈیو لنک کے ذریعے بھی جوائن کر سکتے ہیں, اور دوسرے رکن ممالک کو بھی روکنے سے گریز کرے. پاکستان نے افغان سرحد پر باڑ لگانے کا معاملہ بھی افغان قیادت کے سامنے اٹھا دیا ہے, اور افہام و تفہیم سے حل کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. اسی مناسبت سے ہمارا سوال ہے بریگیڈیئر صاحب, میں آپ سے آغاز کری ہوں. آپ کے خیال میں یہ جو پاکستان اقدامات کر رہا ہے ہمسایوں سے متعلقہ مسائل سے, یہ اقدامات درست ہیں؟ دیکھیں, پاکستان کی اس وقت ایز ویل ایز ہمارا ریجن اس میں پروڈکٹیو ڈپلومیسی ہے, اور اگر آپ دیکھیں گے اس وقت بھارت کے نیپال سے, بھوٹان سے, سری لنکا سے, بنگلہ دیش سے, ایران سے سب سے تعلقات خراب ہیں, اور یہی موقع ہے کہ ہم ایٹ لیسٹ اچھی ڈپلومیسی کریں اور یہ سارک کانفرنس کو انعقاد کرنے میں کامیاب ہو جائے. اگر ہم ہوتے ہیں تو یہ ہماری ایک اور ڈپلومیٹک کافی اس میں سکسیس ہوگی. لیکن بات یہ ہے کہ بھارت ایک بہت بڑا ملک ہے, کچھ لینڈ لاک کنٹریز ہیں جن کو ہر وقت تجارت چاہیے, اس کے انڈیا کے تھرو, جیسے افغانستان کو ہمارے سے چاہیے, اور وہاں پر وہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتا ہے. لیکن بھارت کو واقعی ہٹ دھرمی کر رہا ہے. یہ ان کو صرف اپنے ہیجمونک ڈیزائن چاہیے. دے وانٹ کہ اس ریجن میں ان کا ہیجمونک کنٹرول ہو, اور پاکستان ایک بہت بڑا سٹمبلنگ بلاک ہے ان کے راستے میں. ہمیشہ سے یہ بات رہی ہے. آئی تھنک اس معاملے میں ہماری پالیسی اچھی ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ جو افغان فینسنگ کی بات کر رہے ہیں وہ میرے خیال میں جو بھی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے, پاکستان گورنمنٹ کو چاہیے کہ امیڈیٹلی افغان طالبان سے اس کو سارٹ آؤٹ کریں. اس لیے کہ جو کچھ پاکستان افغانستان کے لیے کر رہا ہے, کم از کم دو چیزوں میں ان کو ہمارا ساتھ دینا چاہیے, ایک فینسنگ, اور نمبر 2 جو ہے جو ان کے جو ٹی ٹی بی ہیں جو وہاں سے ان کو ایوکٹ کریں تاکہ پاکستان ان کو ان کے خلاف کارروائی کر سکے. جی فیصل صاحب. یہ تو بات صحیح ہے بریگیڈیئر صاحب نے جو بات کی کہ پاکستان کی یہ جو ڈپلومیسی ہے
وہ جو بہت کامیاب ہے. یہ کامیاب ڈپلومیسی ہے, وہی بھارت کو جو ہے وہ کھٹک رہی ہے. بھارت کسی طور پہ چاہتا نہیں ہے کہ پاکستان کی جو کو ڈپلومیسی کی سطح پہ کہیں پر جو ہے وہ کامیابی ملے. بھارت اس خطے کا جو ہے وہ بدماش بن کے رہنا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے اس خطے میں جتنے بھی ممالک ہیں وہ اس کے مکمل طور پہ ایک تابعدار بن جائیں. تو بہرحال پاکستان کی یہ موو ہے, یہ بہت اچھی موو ہے, لیکن افغانستان کو بھی کسی نہ کسی سطح پہ اپنے رویے میں نظر ثانی کرنی چاہیے. افغانستان سے بھی جو آوازیں آ رہی ہیں, جو وہاں کی صورتحال سامنے آ رہی ہے, وہ بھی کوئی اچھے اشارے ہم لوگوں کو نہیں ملے. جتنا کچھ ہم افغانستان کے لیے کر رہے ہیں اور جتنا کچھ ہم آگے جا کے افغانستان کے لیے کر رہے ہیں, اس کا ہمیں جو ہے نا بدلے میں جو کچھ مل رہا ہے وہ مناسب نہیں ہے. صحیح. جی عامر صاحب. ویسے کمال فیصل صاحب نے گفتگو فرمائی ہے اور ہم بہت اچھے جا رہے ہیں اور بہت اچھا. انڈیا کے اوپر جذباتی گفتگو میں جتنی بھی چاہوں کر سکتا ہوں, سب کر سکتے ہیں. ایشو یہ ہے کہ سارک کا ایک چارٹر ہے, اگر ایک ملک نہیں آئے گا تو کوئی بھی نہیں ہو سکتی. آپ کانفرنس ہی نہیں کر سکتے. یہ منت ترلا کس لیے ہے ورچوئل شرچوئل کا؟ یہ جو 5 اگست کا دعویٰ تھا ہمارا کہ جی اس کو جب تک آپ واپس نہیں لے گئے آپ سے ہم بات نہیں کریں گے, کیا سر ریجنل کیا کہانی ہے بھائی؟ آپ جس کے سفیر بنے وہاں سے بھی فارغ ہوئے, پھر افغانستان کے لیے OIC کی کانفرنس بلائی, اس کے بعد وہ ہماری ایسی تیسی پھیرنا شروع ہو گئے, روز ویڈیوز شروع کر دی انہوں نے. مطلب آپ کو اپنی ڈپلومیسی کے اوپر دوبارہ ری تھنک کرنا چاہیے کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں, اور آپ جس کے ساتھ کھڑے ہیں وہ آپ کے ساتھ کیا کر رہا ہے. جس کے ساتھ دشمنی ہے اس نے تو یہ کام کرنا ہی کرنا ہے. سار کانفرنس کے لیے آپ کیوں مرے بچھے جا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے پاکستان کی باری آنی ہے, آپ کھڑے ہوں, طاقتور بنے, اکنامکلی بنے, اسلحے کے اوپر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, ہماری مسلح آواز لڑ لیں گی, کوئی ایشو نہیں ہے, ہم ایٹمی پاور بھی ہیں, بات ختم. بھائی آپ منت ترلا ورچوئل پہ کیوں آ گئے انڈیا کے ساتھ؟ آپ تو کہہ رہے تھے 5 اگست سے پہلے جو آپ نے اقدامات کیے ہیں, جو مقبوضہ کشمیر کا سٹیٹس بدلا ہے, اس سے پہلے جب تک آپ واپس نہیں لے گئے ہم بات نہیں کریں گے. تو یہ منت ترلا ہے بھائی, یہ کوئی ڈپلومیسی نہیں ہے. وہ آپ دیکھیں نا, افغانستان کا ذرا سا پریشر آیا, ہم نے ٹرک کھول دیے, سامان ان کو جانا ہے جی, فلانا کرنا ہے, ان کی مرضی کا تو کام ہو رہا ہے, آپ کی مرضی تو کہیں ہے ہی نہیں. کس چیز کی ڈپلومیسی ہے یہ؟ ٹھیک. جی ایاز صاحب. نہیں, میں بالکل عامر کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. کیوں مطلب اتنا نیچے لگنے کی ضرورت کیا آپ کو انڈیا کے؟ اور ساک ویسے ساک میں ساک کے سوا بچا کیا ہوا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. مطلب یہ تو تنظیم یورپی یونین کی طرح ہونی چاہیے تھی, سافٹ بارڈرز ہو جاتے, خطے میں امن ہو جاتا, آسانی سے لوگ ایک دوسرے ملک میں آ سکتے. اور رہی بات افغانستان کی, یہ کوئی پالیسی چینج نہیں ہوئی. لوگ کہہ رہے تھے, ہم بھی سمجھ رہے تھے کہ شاید کوئی نئے طالبان اس دفعہ آ گئے ہیں. ملا عمر کے طالبان کے دور میں بھی ہمارے ساتھ یہی ہو رہا تھا. وہ ڈیورنٹ لائن کو نہیں مانتے تھے, ہمارے دشمنوں کو پناہ دیتے تھے. آج بھی وہی حالات ہیں, ہمارے دشمنوں کو وہ پناہ بھی دیتے ہیں, باڑھ ہماری اکھاڑ کے لے جا رہے ہیں, اور ہم پوری دنیا میں ان کے لیے ہلکان ہو رہے ہیں کہ جی خدا کے لیے ان کی مدد کر دیں. یہ مجھے تو بالکل وہ ریپیٹ ہوتی ہوئی ہسٹری نظر آ رہی ہے. اس دور میں بھی یہی ہو رہا تھا ہمارے ساتھ, اس دور میں بھی یہ ہو رہا ہے. ہم مطلب ان کے لیے پوری دنیا کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں اور وہ ہمارے ہاتھ کاٹنے پہ در پہ ہیں. مجھے تو سمجھ نہیں آتی کیا ڈپلومیسی ہے اور کیا پالیسی ہے پاکستان کی. جی الیاس صاحب. دیکھیں جی صورتحال ہے, اس کو دیکھنا چاہیے, ریوزٹ کرنا چاہیے پالیسی کو اپنی. جو ہم جن کے لیے وہ کر رہے ہیں, جتنا کچھ کر رہے ہیں, وہ ہماری اکانومی کو ہی خراب کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. ہم اپنے سارا کچھ ان کے لیے کرنے کے لیے, ان کے لیے جو کانفرنس ہوگا اسی کی کانفرنس کرائی ہے. اب دیکھیں تو یہ جو صورتحال ہے, پاکستان جو کر رہا ہے سارک کے لیے کرے, لیکن انڈیا کے اتنا نہیں. انڈیا کے ساتھ ٹھیک ہے, نہیں آتا نہ آئے, دنیا کو بھی پتہ چلے کہ انڈیا کا کیا رویہ ہے, اور وہ جس طرح کی اس طرح اپنے لوگوں کے ساتھ اقلیتوں کے ساتھ کر رہا ہے, اور باہر بھی جو اس کی خارجہ پالیسی ہے وہ بدماش بن کے رہنا چاہتا ہے, وہ اس طرح کر رہا ہے, برا سلوک کر رہا ہے. تو تاکہ ان کو پتہ چلے, اگرچہ دنیا بھر میں لوگوں کے ساتھ ان کے ساتھ بزنس ریلیشن ہے, ان کے ساتھ تجارت کے ہیں, تو لیکن لوگوں کو ایک دفعہ پتہ تو چلنا چاہیے کہ بھارت کا اصل چہرہ کیا ہے. کشمیریوں پر وہ ظلم کر رہا ہے, ہر جگہ اپنی ہزارہ داری قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ٹھیک. جی آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا. ایکسپرٹ سے اتنا ہی فیڈ بیک دیجیے گا. خیال رکھیے. اللہ.